کا بیک پاکستان میں جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آتی ہے، جوبن پہ نظر آ رہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھیں، ہر جانب آپ کو اپوزیشن کا بیانیہ نظر آتا ہے۔ تمام جماعتیں ایک اتحاد کے تحت، پی ڈی ایم کے تحت جمع ہو چکی ہیں، 11 سیاسی جماعتیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھتے ہیں، پنجاب میں بھی ہوا، گجرانوالہ کے جلسے کے لیے پورے پنجاب میں جلوس نکالے گئے، ریلیز ہوئی، پھر ایک دھواں دار جلسہ ہوا جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ اس کے ایک دن کے بعد کراچی میں آپ نے دیکھا پورے سندھ میں جلوس نکالے گئے، پھر کراچی میں جلسہ ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا گھنٹوں چلنے والا جلسہ۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر اس کی کارروائی گھنٹوں چلتی رہی۔ وزیر اعظم کے بقیے ادھیڑ دیے گئے، ان کی حکومت کے بقیے ادھیڑ دیے گئے۔ جو اپوزیشن کرتی ہے بھرپور تنقید ہوئی، مہنگائی کی بات ہوئی، اداروں پر تنقید ہوئی، حتیٰ کہ فوج کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اداروں کے حوالے سے بات کی گئی، اور پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ یہ سب کچھ آ رہا ہے، اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں۔ اور اچھی بات ایک یہ بھی ہے کہ اس دوران ہم نے نہ کہیں وائلنس دیکھا، نہ ہم نے کہیں لڑائی دیکھی، نہ مار کٹائی دیکھی، اور یہ تمام چیزیں بہت ہی خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کا یہ حسن ہے، گو کہ اسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہا گیا ہے، لیکن ڈیموکریسی تو ہمیں ہر جانب بھرپور انداز میں نظر آ رہی ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کئی بین الاقوامی نیوز سروسز کے لیے کام کرتے رہے، جناب عامر ضیاء۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ تو کیا کہنا مناسب ہے کہ جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آ رہی ہے، اور کہاں ایسی جمہوریت آپ کو کسی کم از کم مسلم دنیا میں تو کہیں نظر نہیں آئے گی؟ کامران صاحب، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میرے خیال میں بہت ہی کم جو ٹی وی اینکر پرسنز اور سینئر جرنلسٹ ہوں گے جو یہ فریز استعمال کرتے ہیں کہ جمہوریت اپنے جوبن پر ہے، جمہوریت اپنے شباب پر ہے۔ میں بالکل متفق ہوں آپ کے اس جملے سے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو بہت حاوی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ، جو یہ تاثر دیتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے لڑکھڑا گئی ہے، یا جمہوری جو آزادیاں ہیں وہ سلب کر لی گئی ہیں۔ ان کا دوسرا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں آزادی تحریر و تقریر نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑا یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہمارے یہاں مسلسل کہی جا رہی ہے، اور اس کو اتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں لگتا ہے ایک ماتمی فضا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو صحیح، اس فکری مغالطے کو دور کرنا چاہیے کہ جی اس ملک میں حاکم بدین جمہوریت جو ہے انڈر تھریٹ ہے یا ریٹریٹ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جی جلسہ جلوس ہو رہا ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ پہلے تو چلیں حکومت پہ تنقید ہوا ہی کرتی تھی، اب تو اداروں پہ جس طرح سے ڈٹ کے تنقید ہو رہی ہے، تو اس میں مطلب ہے اور کیا آپ کو جمہوری آزادیاں چاہیے، اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کون سا سچ ایسا ہے جو آپ بیان کریں گے جس سے در و دیوار لرز جائیں گے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ گھنٹوں وہ کوریج ہوتی ہے، گھنٹوں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مریم نواز شریف، اور تمام لوگ بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ کل کراچی میں پی ٹی ایم کے بھی محسن داوڑ نے خطاب کیا، مینگل صاحب زبردست خطاب کر رہے تھے۔ یعنی کہ کیا نہیں ہو رہا جو جمہوریت میں ہوتا ہے، اور کون سی دنیا کے اسلامی ملک میں یہ جمہوریت دیکھ رہے ہیں ہم؟ اچھا، یہ جو نقطہ ہے نا آپ کا اسلامی ممالک کا، میں کہتا ہوں یہ 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، اور میں صرف مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ جس خطے میں ہم لوگ ہیں، پاکستان، جہاں پر ہم جغرافیائی طور پر ہیں، آپ اپنے مشرق میں دیکھ لیں، بھارت ہے، ہماری جمہوریت اور ہماری آزادی تحریر و تقریر جو ہے ان سے کہیں بہتر ہے۔ مغرب میں 2 ممالک ہیں، افغانستان اور ایران، ان سے بھی ہم بہتر ہیں یقیناً۔ چائنا سے مقابلہ نہیں کہ الگ نظام ہے۔ پھر آپ مشرق وسطیٰ چھوڑیں، مشرق بعید دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، جہاں پر مسلم ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایپل، یو ول کمپیئر ایپل ود ایپلز اینڈ اورنجز ود اورنجز۔ تو اگر آپ کہیں جی ہماری جو ہے آزادی کا جو مفہوم ہے وہ بیلجیم جیسا نہیں ہے، وہ برطانیہ جیسا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا تو ان سے بھی 2-4 قدم آگے ہے، کیونکہ کم از کم یورپ میں لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی بین الاقوامی اداروں میں بہت کام کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک لفظ جو ہیں کتنا ٹھوک بجا کے لکھا کرتے تھے، اور ہمیں ہمیشہ خدشہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم پہ کیس نہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ تو کوئی کیس ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ تو مادر پدر آزاد قسم کی جمہوریت اور مادر پدر آزاد قسم کی آزادی تحریر و تقریر ہے۔ جی کامران صاحب، مگر پھر بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیسے کہ کوئی ایک بادشاہت ہے یا کوئی سخت مارشل لا ہے جس میں کہ جمہوریت کی ریوائیول کی تحریک، جیسے ایم آر ڈی تھی، موومنٹ فار ریوائیول آف ڈیموکریسی تھی، مگر اس وقت کون سی ڈیموکریسی کی ریوائیول؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ میرے خیال میں نام رکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ،
چلے نام رکھ لیا، مگر آپ جب بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں حزب اختلاف، ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں مسلسل، وہ مہنگائی پہ بھی بات کریں، دیگر چیزوں پہ بھی، لیکن عوام سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کامران صاحب کہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو 2-3 بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور پھر تھوڑا سا گن لیں فضل الرحمان صاحب کی بھی پارٹی کو، تو وہ جو ہے ان کا بنیادی جو لڑائی ہے وہ احتساب کے خلاف ہے، یا ان کو جو مبینہ طور پر انہیں غلط فہمی ہے کہ جی ہمیں طاقت کے اس میں شیئر جو ہے اپنا کم ملا ہے، تو زیادہ ان کا زور اسی چیز پر ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء، پاکستان کے نامور سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔